ये गालिबन आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा ट्विटर पेज आ चुका है। एक मुर्तद है, मुल्हिद है, जिसका नाम है इम्तियाज महमूद, और इसका ट्विटर हैंडल है इम्तियाज मैड मूड। तो इसने जाहिर है कि इसका काम मजहब के खिलाफ बोलना है। तो इसने एक ट्वीट की, और वो ट्वीट ये थी, ये ट्वीट कल उसने की है, When I was circumcised, I couldn't walk for a year. जब मेरी खतने हुई तो मैं 1 साल तक चल ना सका। तो इस तरीके से उसने गोया के खतनों के ताल्लुक से अपनी राय रखी। अच्छा, ये जो शख्स है, मैं इसका तारुफ आपको करा दूं। इसने लिखा है कि आउटस्पोकन एथियस्ट, यानी गोया के बोलने में इसको कोई झिझक नहीं है। वो देखिए कब्र में पैर भी लटक रहे हैं। फ्री थिंकर है, एन अनअपोलोजेटिक एंड स्टॉन्च हेरेटिक। आई एफ रिफ्यूज नॉट टू मॉक ऑल रिलीजन्स। तो गोया के इसको मजहब का मजाक उड़ाने में कोई झिझक नहीं है। ये रिफ्यूज करता है इस चीज को, और बहुत ही ज्यादा अपना वो कि फखरिया उसने कहा कि मैं आउटस्पोकन हूं वगैरह वगैरह। और ये भी बता दूं कि इसकी अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस के साथ ये खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो इस वक्त इल्हाद का इमाम है, कि जिसके ऊपर इल्हाद की पूरी इमारत खड़ी हुई है, रिचर्ड डॉकिंस, ये उसके साथ उठता बैठता होगा। तो बहरहाल उसने खतनों के ताल्लुक से एक ट्वीट की। जाहिर है कि उसका मकसद मजाक उड़ाना था, तो हमने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। हमने कहा कि भाई, व्हाई वर यू पुटिंग ऑल द वेट ऑन इट? भाई सारा वजन आप उसी पे काहे को डाल रहे थे? यू कुड हैव यूज्ड द अदर 2 legs। बेहतर था कि आपके जो 2 पैर हैं, आप उनके ऊपर आप उनको इस्तेमाल करते। सारा वजन उसी पे काहे को डाल रहे थे कि आप 1 साल तक चल ना सके? तो ये जो गुफ्तगू हुई, बहरहाल मजाक का जवाब मजाक में दिया गया और मौकरी का जवाब मौकरी में दिया गया। और जिस तरीके से उसने एक सुन्नतुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका है उसका मजाक उड़ाया, तो फिलहाल ये जरूरी था कि ये कोई फलसफियाना गुफ्तगू तो थी नहीं, ये कोई उसने साइंटिफिक पॉइंट रेज नहीं किया था, कुछ नहीं। उसने एक मजाक की बात की, तो हमने भी उसको, यानी मजाक की बात नहीं बल्कि उसने यानी तंज किया इस्लामी तालीमात या जो मजाहिब की तालीमात है उनके ऊपर। तो इसलिए ये जरूरी था कि उस तंज का जवाब जो है वो तंज में ही दिया जाए। लेकिन सवाल ये है, बहुत से हिंदू भी हमारी ट्वीट पर आए और उन्होंने आकर यह कहा कि भाई सर्कमसिशन की क्या जरूरत है, और क्यों आखिर इतना ज्यादा ऑब्सेशन है इस चीज से। तो थोड़ा सा इसके ताल्लुक से भी आज मुख्तसर में गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं, लेकिन मुख्तसर में करना चाहूंगा। कि यह आपके सामने स्क्रीन पर एक वेबसाइट मैंने खोली है, ये है webmd.com, और इस पे काफी आपको मोतबर चीजें मिल जाएंगी मेडिकल से रिलेटेड। तो इसमें सर्कमसिजन के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, यानी जो उसके नुकसानात हैं वो भी लिखे हुए हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं। बाय द वे, ये बेनिफिट्स न सिर्फ ये कोई इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स के ऊपर ही नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, यूएस गवर्नमेंट की जो मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट है, उस पर भी यही बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। लेकिन उसमें इतनी तफसील नहीं थी, इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाई। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, देयर इज सम एविडेंस दैट सर्कमसिजन हैज हेल्थ बेनिफिट्स। इस तरह के सबूत मिलते हैं कि सर्कमसिजन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? लेस रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहला बेनिफिट इसमें यह है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें कमी आती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन मैन। जिनसी अमल की वजह से जो मर्दों में बीमारियां आ सकती हैं, मिसाल के तौर पर एचआईवी है, तो उसका रिस्क कम हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पिनाइल कैंसर and a lower risk of cervical cancer in female sex partners.
جو انسان کا عضو ہے اس میں کینسر کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کی جو یعنی مرد کی اگر جنسی عمل ہو رہا ہے تو عورت میں سروائکل کینسر کے امکانات میں کمی آ جاتی ہے اگر مرد کا سرکمسیشن ہوا ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف بیلنٹس اور انفلیمیشن آف دی گلینڈز، یعنی گلینڈز میں جو انفلیمیشن ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف فیموسس، دی انیبلٹی ٹو ریٹریکٹ دا فور اسکن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بینیفٹس میں ہیں، اور یہ webmd.com کے اوپر ہے. اور یہ بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ there is some evidence that circumcision has health benefits. لیکن سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ circumcision also makes it easier to keep the end of the penis clean. دیکھیے مذاہب میں، آسمانی مذاہب میں، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ان تمام مذاہب میں سرکمسیجن کی بات ملتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ان تمام مذاہب میں ایک چیز بڑی مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں زیادہ سے زیادہ طہارت اور نظافت ہو، صفائی ستھرائی ہو. اور صفائی ستھرائی پھر یعنی اس کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ خالق نے انسان کو جب پیدا کیا تو ساتھ میں انبیاء علیہ السلام کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ سرکمسیجن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان میں طہارت ہو، نظافت ہو، صفائی ستھرائی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ طہارت اور نظافت کے ساتھ پیش ہو. اب شر البریہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ ان کے یہاں طہارت اور نظافت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جس کے یہاں طہارت اور نظافت کا کانسیپٹ نہ ہو، اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کام اس لیے کرو چونکہ تاکہ تم طہارت اور نظافت حاصل کر سکو، یہ چیز ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور اسی لیے یہی ایک واحد قوم ہے کہ جو سرکمسیجن کے خلاف ہے. اب سوال یہ کہ کیا اس میں کچھ رسکس بھی ہیں؟ بالکل رسکس ہیں. Like any other surgical procedure, there are risks in getting circumcision. جو بھی surgical procedures ہیں، جتنے بھی جس میں بھی سرجری انوالوڈ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ رسک ضرور ہوں گے. But this risk is low. Problems linked to circumcision include. اب جو پرابلم circumcision کا جو پروسیجر ہے، چونکہ سرجیکل پروسیجر ہے، اس سے جو متعلق پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں: درد ہو سکتا ہے، رسک آف بلیڈنگ، خون بہ سکتا ہے، انفیکشن آ سکتا ہے. مثال کے طور پر جو اوزار استعمال کیا ہے سرکمسیجن کے لیے، اگر وہ غلط ہے، اگر اس میں کہیں جرمز ہے تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. اریٹیشن آف دی گلینڈز، ہائر چانس آف میٹائٹس یا انفلیمیشن آف دی اوپننگ آف دا پینس، رسک آف انجری ٹو دا پینس. لیکن یہ سارے جو رسکس ہیں یہ سارے کے سارے سرجیکل پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے. اب جہاں بھی سرجری انسان کی ہوگی وہاں یہ رسک، اس طرح کے رسک ہوتے ہیں، لیکن انسان ان رسکس کو لیتا ہے اور وہ جو ہائر بینیفٹس ہیں ان کو نظر میں رکھتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہیں اگر ایسا ہوا بھی تو ان کا علاج موجود ہے، لیکن اگر سرجیکل پروسیجر صحیح ہوا تو اب ان میں سے کوئی ایک رسک بھی نہیں ہوگا. تو یہ اہم پوائنٹ ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ سائنس اگر کوئی چیز پروف کر رہی ہے تو وہ اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے، یہ اختیار نہیں کرتے کہ سائنس نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ، یا اختیار کرتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بنانے والے نے، خالق نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. ایسا بہت ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک چیز ہے جو جس کی تعلیم اسلام میں دی گئی، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جا کر میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس اس کی تائید کرتی ہے. تو اس تائید سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں تقویت ملتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت کی بنیاد وہ تائید ہے. چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائنس صدیوں تک کے ہمارے کسی عقیدے یا ہمارے کسی نظریے یا ہمارے کسی عمل کی تائید نہیں کرتی. تو کیا ہم اپنے عقیدے، نظریے اور اس عمل کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے عمل اور ہمارے اعتقاد یا ہمارے نظریات کی بنیاد ہمارے بنانے والے اور ہمارے خالق کا حکم ہے. خواہ میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس اس کی تائید کرے یا نہ کرے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آج نہیں تائید کرے گی تو کل کرے گی. اس کے پاس مفر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور کچھ لوگ اسی دھوکے کا اور فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سو کالڈ فیلسی ہے، اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی چونکہ سائنس اس کے خلاف ہے، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، چونکہ سائنس اس کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس مذہب کے خلاف ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سائنس نے ہمیشہ
اپنے نظریے کو تبدیل کیا ہے، وہ سائنس ہی کیا جو نہ بدلے، سائنس ہوتی ہی اس چڑیا کا نام ہے کہ جو تبدیلی میں یقین رکھے، جو اپنے نظریات کو مستقل اپڈیٹ کرتی رہے. اور تو ایسا ممکن ہے کہ سائنس آج کسی مذہبی نظریے کے خلاف ہو اور کل اس مذہبی نظریے کی تائید کرے اور پرزور تائید کرے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ حضرات اپنی ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جب ہم کبھی کسی سائنسی دلیل کو پیش کرتے ہیں تو وہ تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کل کو یہ سائنسی دلیل تائید نہ کرے، لیکن ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل اور ہماری نظریے کی جو بنیاد ہے وہ مذہبی تعلیمات ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات فطرت کے مطابق ہیں. بہت سی مرتبہ سائنس کی باتیں فطرت کے مطابق نہیں ہوتی.